نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت 105 سے دیکھیں، پارہ 5 سورۃ النساء۔ انا بے شک ہم نے، انا پلس نا، نون الف زبر نا، دو ورڈ سے مل کر یہ بنا ہے۔ انا مطلب بے شک اور نا ہو گیا ہم نے، بے شک ہم نے۔ انزلنا ہم نے نازل کیا، فعل ماضی ہے یہ، ہم نے نازل کیا، الیکا آپ کی طرف، الکتابہ کتاب، بالحق حق کے ساتھ، لتحکما تاکہ تم فیصلہ کرو، تاکہ آپ فیصلہ کریں۔ لی یہاں پر دیکھیے تاکہ میں آیا ہے، لی جو ہے وہ تاکید ہے، تاکہ۔ اور پھر میں نے بتایا تھا جب لیے والا لی ہوتا ہے نا، حرف جر والا، جس کے ہم معنی کرتے ہیں لی لیے، تو اس میں وہ اسم کے ساتھ آتا ہے، ناؤن کے ساتھ آتا ہے، اور اس ناؤن کو بھی زیر کر دیتا ہے، جیسے للہ ہی، تو اللہ ہی کو وہ زیر کر دے گا۔ لیکن جو تاکہ والا لیے آتا ہے وہ زیر نہیں کرتا، وہ یہ جو ہے فعل کے ساتھ آئے گا اور زیر نہیں کرے گا۔ اور اس نے کیا کیا دیکھیں، لی تحکما تاکہ آپ فیصلہ کریں، حکما یحکمو، حکما یحکمو فعل مضارع ہے، یہ مضارع کے ساتھ آیا اور اس نے کیا کرا، میم کے اوپر زبر دے دیا، حکما یحکمو تھا، یحکما کر دیا، احکم اس کا فعل امر ہے، تاکہ آپ فیصلہ کریں، بینا، بینا مطلب درمیان، بٹوین، بیچ میں، درمیان، الناسی لوگوں کے، بما اس کے ساتھ جو، اراکا دکھایا آپ کو، اراکا جو دکھایا آپ کو، اللہ نے، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ جو ہے نا وحی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کچھ دکھانے کے لیے بھی، ٹھیک ہے، اور وحی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ وحی دکھاتے ہیں۔ اور اسی طرح خواب میں آنا، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور رہنمائی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ رہنمائی دکھانا، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، راآ، تو یہ بنا ہے راآ، را حمزہ اور یا راآ سے یہ لفظ بنا ہے، اور اس کا فعل ماضی ہے ارا یوری، اری، اس لیے اس کے معنی ہم کر رہے ہیں دکھایا، اس دکھایا، اللہ نے، اللہ پہ پیش آ رہا ہے تو اس کے معنی نے میں کریں گے، تو کس نے دکھایا، اللہ نے، ولا اور نہیں، تکن آپ ہوں، کانا یکونو سے، تکن جو ہے فعل نہیں ہے، نیگیٹو والا امر، کیونکہ لام بھی آ گیا، لام کے بعد تا آ گیا، تو یہ امر ہو رہا ہے نیگیٹو والا، ولا تکن نہیں ہوں آپ، للخائنین خیانت کرنے والوں میں سے، یا خیانت کرنے والوں کے لیے، خائنین خائن سے بنائے یعنی خیانت، اور اس کا لغوی معنی ہوتا ہے ایک عورت کا اس کے شوہر سے بے وفائی کرنا، یعنی جسمانی تعلق بنانا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس سے ہر خیانت کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگا، خیانت کرنے والوں کے لیے، خصیمن جھگڑا کرنے والے، جب کوئی شخص ایمان لاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اللہ اور رسول کے عہد کو توڑ دیتا ہے، تو اور اس کی اللہ کی بات نہ مان کر وہ شیطان کی بات مانتا ہے، تو وہ بھی خیانت ہوتی ہے، کس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو یہاں پر وہی خیانت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت۔ اب اس کا شان نزول آتا ہے، یہ دیکھیں، انصار کے ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کا نام تھا بنو عبیرک، اور اس میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا بشیر، یعنی بشیر نام کا ایک آدمی تھا جس کو بشیر بن عبیرک کہتے ہیں، اور کسی دوسرے انصار کے گھر سے، یعنی ایک انصار کے گھر سے اس نے آٹے کا تھیلا چرا لیا اور زرہ چوری کر لی، یعنی جو جنگ میں اور وار میں جو کپڑے پہنے جاتے ہیں، زرہ پہنی جاتی ہیں، وہ اس نے چوری کر لی تھی۔ اور اس زمانے میں
جو ہے مدینہ میں گیہوں جو تھی وہ گیہوں کا آٹا جو تھا وہ بہت قیمتی ہوتا تھا، وہ باہر سے منگایا جاتا تھا. تو اس میں کیا تھا کہ وہ آٹا جو تھا وہ باہر سے آتا تھا اور بہت قیمتی ہوتا تھا، گیہوں کا آٹا بہت قیمتی ہوتا تھا، اور وہ جو ہے منافق تھا اور اس نے یہ چالاکی کی کہ آٹے کا تھیلا ایک انصاری کے گھر سے چرا لیا اور ساتھ میں زرہ بھی راتوں رات چرا لی، اور چرانے کے بعد کہاں رکھ دیا؟ ایک یہودی کے یہاں اس نے اس کو رکھوا دیا، یعنی امانت کے طور پر ایک یہودی کے یہاں رکھوا دیا. اب اتفاق یہ ہوا کہ آٹے کے تھیلے میں سوراخ تھا اور اس کو پتہ نہیں چلا کہ اس کے اندر سوراخ ہے، اور وہ آٹا گرتا گیا، جس سے پتہ چل گیا کہ یعنی جب سوراخ لگایا گیا، پتہ لگایا گیا، تو پتہ چل گیا کہ یہ بشیر نے چوری کیا ہے. اور جب اس سے پوچھا گیا، یعنی اس نے صاف انکار کر دیا تھا. جب یہ معاملہ سب کو پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ پہنچا، تو اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے وہ چوری نہیں کیا، اور آپ اس کی تحقیق کریں کہ کس نے چوری کیا ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہے. لیکن جب اس کی تحقیق کی گئی، کیونکہ وہ جو ہے تھیلا پھٹا ہوا تھا، تو پتا چل گیا کہ وہ یہودی کے گھر میں ہے. اب سارا کا سارا الزام کس کے اوپر آ گیا؟ یہودی کے اوپر آ گیا، کیونکہ آٹے کی تھیلی اس کے گھر سے یہودی کے گھر تک گئی تھی. تو الزام کس کے اوپر لگا دیا اس نے؟ یہودی کے اوپر، جس کے یہاں اس نے امانت رکھوائی تھی. اب جب اس یہودی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو یہ بطور امانت رکھوایا گیا ہے، یعنی اس بشیر نے میرے پاس اس کو امانت کے طور پر رکھوایا ہے، لہٰذا یہ میں تمہیں نہیں دے سکتا. اب یہ معاملہ عدالت میں لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ لایا گیا. اب چور اور اس کے خاندان والوں نے یہ طے کیا، یعنی جو منافق تھا اب بشیر، اس نے اور اس کے خاندان والوں نے یہ طے کیا کہ ہم مجرم کس کو ثابت کر دیں گے؟ اس یہودی کو مجرم ثابت کر دیں گے، اور امانت کا بیچ میں نام ہی نہیں آنے دیں گے، کیونکہ امانت رکھوائی تھی اس نے، تو ہم امانت کا بیچ میں نام ہی نہیں آنے دیں گے. اور وہ یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کی بات نہیں مانیں گے کیونکہ وہ یہود ہے اور ایک غیر مسلم ہے، اس طرح ہم بچ جائیں گے. پھر ایسا ہی ہوا، اور وہ چور اور اس کے خاندان والے قسمیں وغیرہ کھانے لگ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹی قسمیں کھانے لگ گئے اور کہا کہ ہم نے ایسا نہیں کیا، یہ ہمارے اوپر الزام لگا رہا ہے یہودی. تو جس کی وجہ سے جب وہ اتنی قسمیں کھانے لگ گئے اور جھوٹی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھنے لگ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی باتوں پر یقین آنے لگا، کیونکہ آپ کے سامنے پورا قبیلہ قسم کھا رہا تھا. ایسا ہوتا ہے نا، جب پورا قبیلہ قسم کھا رہا ہوتا ہے تو اس کی باتوں میں انسان آ جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی باتوں کا اعتبار کرنے لگے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ فیصلہ ان لوگوں کے حق میں دے دیں، ویسے ہی وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت بتا دی گئی. ٹھیک ہے، اور پتہ چل گیا کہ جھوٹا کون ہے اور یہ جو ہے کس نے کیا ہے. تو جو بنو بیرک کے تھا قبیلے کا، بنو بیرک قبیلے کا جو بشیر تھا، اس کی چوری جو ہے وہ کھل گئی. اب وہ اس بات سے ناخوش ہو کر مکہ بھاگ گیا، یعنی اس بات سے ناخوش ہو کر اور بہت زیادہ پریشان ہو کر مکہ بھاگ گیا، کیونکہ اب تو چوری کھل گئی تھی. اور جا کر مشرکین مکہ کے ساتھ مل گیا. پہلے تو وہ منافق تھا، اب وہ مرتد ہو گیا تھا اور خلم کھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی میں شامل ہو گیا، ان دشمنوں کے ساتھ شامل ہو گیا. ٹھیک ہے، تو دیکھیں اس میں وہی اسی سے ریلیٹڈ ہے یہ کہ بے شک ہم نے نازل کی آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ، تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان اس میں جو دکھایا آپ کو اللہ نے، یعنی وحی کے ذریعے جو دکھایا آپ اس کے ساتھ فیصلہ کریں، اور نہیں ہوں آپ خیانت کرنے والوں کے لیے خصیمن، جھگڑا کرنے والے، یعنی آپ اب ان کے لیے خیانت کرنے والوں کا ساتھ مت دیں. یعنی یہودی کی سچائی سامنے آ گئی اور منافق جو جھوٹ تھا اس کا جھوٹ بھی سامنے آ گیا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بچایا. اور پھر آگے دیکھیں، وَاسْتَغْفِرْ، اور بخشش مانگیے، استغفرا یستغفرو، اور بخشش مانگیے. استغفر فعل امر ہے، یہ راہ کے اوپر، راہ کے نیچے جو زیر آ رہا ہے وہ آگے ملانے کے لیے آ رہا ہے.
اور بخشش مانگیے اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، غفور الرحیم بخشنے والے رحم کرنے والے۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی خطاب کیا جا رہا ہے کہ اب آپ کیا کریں، آپ بخشش مانگیں۔ کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا، ایک غلطی ہونے سے بچایا۔ نبی سے بھی غلطیاں ہو سکتی تھی، لیکن وہ نبی تھے، انسان تھے، اور انسانوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، ایک غلط فیصلہ کرنے سے بچایا، اور اس سے آپ کی عظمت اور عظیم شان جو ہے وہ بگڑنے نہیں دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو پھر اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اب آپ کیا کریے، اب اور تاکہ، کیونکہ آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ جو ہیں عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں، آپ عام انسانوں سے بہت ہٹ کر ہیں، اوپر ہیں، تو اب آپ کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں، بے شک اللہ ہے غفور الرحیم، بخشنے والے رحم کرنے والے۔ اور اس سے دوسرا مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے جھوٹ یعنی جھوٹی قسمیں کھا کھا کر بشیر اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کی، اور جن لوگوں نے یعنی اور بھی لوگ اس میں شامل تھے، جن لوگوں نے بشیر کو اور ان بنو بیرک کو سچا سمجھا، ٹھیک ہے، بنا دیکھے ان کو سچا سمجھا، بنا جانے سچا سمجھا، ان کے لیے آیا ہے کہ ان کے لیے بھی بخشش مانگے، استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ پھر آگے دیکھیں، ولا اور نہیں، یجادل آپ جھگڑا کریں، تجادل نہیں آپ جھگڑا کریں۔ دیکھیں تجادل ہے جیم دال لام، اس کے روٹ لیٹر ہیں، اور اس کا فعل ماضی ہے جادلا یجادلو جادل، اور جو یہ ہوتا ہے نا جدل، یہ بھی جھگڑا ہوتا ہے، لیکن مجادل کا لفظ قرآن میں اچھے اور برے دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک تو پیچھے آیا ہے خصیم، جھگڑا کرنے والا، ایک یہاں پر آیا ہے جادل، ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اسی سے مجادل کا لفظ آیا ہے، یعنی اچھے اور برے دونوں معنوں میں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے مناظرہ کرنا، کٹ حجتی کرنا، جھگڑا کرنا، کسی سے شکوے کرنا، اصرار کے ساتھ کسی کے حق میں سفارش کرنا، یہ سب اس میں آ جاتا ہے جادلہ میں، کیونکہ جادلہ میں آگے بھی سورہ مجادلہ آئی ہے نا، وہ بھی اسی لفظ سے ہے، جو سورہ مجادلہ آئی ہے جس میں ایک عورت شکوہ کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ لڑ نہیں رہی تھی، وہ شکوے کر رہی تھی، تو اچھے اور برے دونوں معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، شکوے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ولا تجادل نہیں آپ جھگڑا کریں، فعل نہیں ہے یہ، کیونکہ لام آ گیا، لام کے بعد تا آ گیا، اور نہیں آپ جھگڑا کریں ان الذین ان لوگوں کے لیے یا ان لوگوں کے بارے میں جو یختانون خیانت کرتے ہیں۔ یختانون جو پیچھے آ چکا وہی لفظ ہے، جو خیانت کرتے ہیں، اختانا سے بنائیے، خا واو نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اختانا یختانو اختن، جو جھگڑا کرتے ہیں، انفسہم اپنی نفسوں سے، ان اللہ بے شک اللہ لا یحب نہیں محبت کرتا، نہیں پسند کرتا، نہیں محبت کرتا، من اس کو جو کانا ہے خوانن بہت زیادہ خیانت کرنے والا، خوان کہتے بہت زیادہ خیانت کرنے والے کو، کیونکہ شد کے ساتھ آیا ہے یہ، بہت زیادہ خیانت کرنے والا، اثیما بہت گنہگار، یعنی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خیانت اور گنہگار کو پسند نہیں کرتے، اس سے محبت نہیں کرتے، اسی کے بارے میں، یعنی پوری یہ جو آیتیں ہیں اسی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بشیر نامی جو منافق تھا، اور تمام منافق کا پھر بات ہونے لگ گئی تمام منافق کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں کہ خیانت کرنے والوں کی طرف سے، یعنی بنو بیرک کے گھرانوں کی طرف سے آپ کوئی جواب دہی نہ کریں، جیسے کہ وہ لوگ آپ سے چاہتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے گنہگاروں کو، دھوکے باز کو پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اور یہ چوری سے، ایک تو انہوں نے گناہ کیا کہ انہوں نے جھوٹ بولا، پھر انہوں نے خیانت کی، پھر ساتھ میں انہوں نے دوسرے کے اوپر تہمت لگا دی، تو اتنے سارے گناہ انہوں نے اکٹھے کیے،
تو خیانت کرنے والا، ایک تو خیانت کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ خیانت کی سزا کتنی سخت ہے اور وہ کتنے گنہگار ہوتے ہیں، کتنا کبیرہ گناہ ہے خیانت کرنے کا. اور پھر یہ کہ دوسروں کے اوپر الزام لگانا، جب تک انسان جو ہے اس کی سزا خود دنیا میں نہیں پا لیتا تب تک بھی اللہ تعالیٰ اس کو موت نہیں دیتے. جو دوسروں کے اوپر جھوٹے الزام لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے، چاہے چھوٹی تہمت لگائے یا بڑی، لیکن جب تک اس کے ساتھ بھی ویسے ہی نہیں ہو جاتا اللہ تعالیٰ اسے چھوڑتے نہیں ہیں. دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں اور آخرت میں بھی سزا دیتے ہیں. تو خود خیانت ایک بہت بری سزا ہے، اس کی سزا ملتی ہے اور بہت بڑا جرم ہے اور کبیرہ گناہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جھوٹ بولا. تو اس لیے ان کے، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب اس چور کی چوری پکڑی گئی اور وہ وہاں سے بھاگ کر مکہ چلا گیا اور دشمنوں سے جا کر مل گیا اور کھلم کھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے لگا، تو کہا جاتا ہے کہ وہاں جا کر بھی جب وہ باز نہیں آیا چوری سے، تو ایک دیوار کے نیچے وہ نقب لگا رہا تھا، یعنی دوسری چوری کرنے کے لیے ایک دیوار کے نیچے نقب لگا رہا تھا، اور دیوار اس کے اوپر گر گئی اور وہ مر گیا. آگے دیکھیں، یستخفونا، وہ چھپ سکتے ہیں، یعنی ان سب کے بارے میں یہ آیتیں ہیں، وہ سب چھپ سکتے ہیں. خا فا یا خفی، خفیہ بھی اسی سے ہوتا ہے، خفیہ مطلب بہت جو چھپی ہوئی چیز ہو. اور یہ استخفا سے بنا ہے، فعل ماضی کیا ہے؟ استخفا، فا کے ساتھ یا، استخفا یستخفی استخفی. تو یہ فعل مضارع ہے، وہ سب چھپ سکتے ہیں، یعنی دے سیک ٹو ہائیڈ، وہ سب چھپ سکتے ہیں من الناسی، لوگوں سے، فرام دا پیپل، لوگوں سے، ولا اور نہیں، یستخفون، وہ سب چھپ سکتے، من اللہ، اللہ سے، وہوا، اور وہ، معہم، ان کے ساتھ ہے، اذ، جب، یبیتون، وہ سب مشورہ کر رہے تھے، سرگوشی کر رہے تھے، آپس میں راتوں رات مشورہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے، بیتا سے بنائے، با یا تا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، بیتا، یبیتو، بیت. اور دیکھیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بیت کا مطلب ہوتا ہے رات کو مشورے کرنا، بیت گھر، ویسا گھر جس میں رات گزاری جائے، اس لیے بیت گھر کو کہا جاتا ہے. اور یہاں پر کیا ہے کہ جب وہ سب رات کو مشورہ کر رہے تھے، یبیتون فعل مضارع ہے، اس کی وجہ سے اس کے معنی فعل ماضی میں کر رہے ہیں. مالا، جو نہیں، یردا، وہ پسند کرتا، فعل مضارع ہے یہ، جو نہیں وہ پسند کرتا، کون؟ اللہ تعالی. ردیہ سے بنا ہے یہ، ردیہ یردا، من القولی، بات میں سے، وکان اللہ، اور ہے اللہ، بما، اس کے ساتھ، جو یعملونا، وہ سب عمل کرتے ہیں، محیط، گھیرنے والا. یعنی اب یہاں پر دیکھیں کتنی امپورٹنٹ بات ہے جو کہی گئی ہے، جو کہ اس بات کو احکام والی آیت ہے یہ، کہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے اور اس کو لکھنا ہے اپنے نوٹس میں کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کس چیز کو پسند نہیں کرتے. اب وہ سب کچھ سرگوشیاں کر رہے تھے، رات کو چھپ کے باتیں کر رہے تھے، اور کیسی باتیں کر رہے تھے؟ اس کی پلاننگ کر رہے تھے کہ کیا کرنا ہے، رات کو مشورے کر رہے تھے وہ سب، اس سب کی پلاننگ. تو ایسی باتیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو پسند نہیں کرتا، اور ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو وہ عمل کرتے ہیں، محیطہ، گھیرنے والا. یعنی جو بھی سرگوشی ہوتی ہے، یعنی اگر 4-5 لوگ آپس میں بیکار کی باتیں کر رہے ہیں، کوئی اس کا سر پیر نہیں ہے، آپس میں بس ایسی ہی سرگوشی کر رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، یا کسی کے بارے میں نقصان پہنچانے والی باتیں کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، کوئی اس کا مقصد نہیں ہے، تو وہ باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. ایسی باتوں سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتے. ہاں اگر باتیں ہوں آپس میں مل کر، ذکر کی باتیں ہوں، ذکر ہوں، اس میں اذکار ہوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، تو وہ بات کرنا پسندیدہ ہے. لیکن اس کے علاوہ جو بیکار کی باتیں ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. تو اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات پھر نہیں چھپی. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ سوچ سمجھ کر. ہاں ہم ہنسی مذاق کر سکتے ہیں آپس میں، فرینڈس آپس میں باتیں کر سکتی ہیں، ایسا نہیں ہے. تو ہم فرینڈس جو ہیں آپس میں باتیں کر سکتی ہیں، مل کر غوسپس کر سکتی ہیں، ایسا نہیں ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق کیا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی
لیکن اس میں جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ایک تو ہوتا ہے جس کی لمٹ ہوتی ہے، لیکن جب ہم آپس میں ملتے ہیں تو راتوں رات ہم ایسی ایسی باتیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ راتوں رات ہماری خراب ہو جاتی ہے، اور پتہ چلتا ہے صبح کی فجر کی نماز بھی ہماری چلی گئی، یا گھنٹوں گھنٹوں اس میں ہم نکال دیتے ہیں، تو وہ چیز غلط ہو جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ حد سے، پہلی بات یہ کہ جب ہم باتیں کریں، کسی سے سرگوشی کریں، آپس میں مل کر بیٹھیں، تو اس میں پہلے تو یہ کہ وہ حد سے پار نہیں ہونی چاہیے، یعنی ٹائم لمٹ ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو ہمارا ٹائم سارا ہی ان باتوں میں یا ہنسی مذاق میں نکل رہا ہے اور ہماری نمازیں اس چکر میں قضا ہو رہی ہیں، یا ہم نمازوں کو ڈیلے کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ اس کے اندر کسی کی غیبت، چوری کی باتیں، کسی کی غیبت کی باتیں، چگلی اور کسی پر تہمت لگانا، یہ سب باتیں اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے. دوسروں کے بارے میں باتیں نہیں ہونی چاہیے، اور ان سب باتوں کا دھیان رکھیں تو وہ سرگوشی جو ہے ناپسندیدہ نہیں ہے. ورنہ پھر جو ہم فالتو کی باتیں ہوتی ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، بغیر سر پیر کی باتیں ہوتی ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. آگے دیکھیں، ہاں انتم ہاؤلائی. اب جب یہ دونوں لفظ اکٹھے آتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے کتنی بار یہ آ چکے، ہاں تم ہی وہ لوگ ہو، ہاں تم ہی وہ لوگ ہو. یعنی جب خبردار کرنا ہوتا ہے نا، شدت کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کی ڈانٹ ہوتی ہے، تب بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ہاں انتم ہاؤلائی، ہاں تم سب وہ لوگ ہو. انتم، اس میں دیکھیں ضمیر آئی ہے، ضمیر انتم کی ہے، انتم مطلب تم سب، ہاؤلائی مطلب وہ لوگ، اشارہ. تو ہاں انتم، ہاں جو آیا ہے وہ خبردار کرنے کے لیے آیا ہے، ہاں تم وہی لوگ ہو، جادلتم، تم نے جھگڑا کیا، فعل ماضی، جادلا یجادلو، تو جادلتم، تم سب نے جھگڑا کیا، عنہم، ان کی طرف سے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، فمن، تو کون، یجادلو، جھگڑا کرے گا، جادلا یجادلو فعل مضارع، تو کون جھگڑا کرے گا، اللہ، اللہ سے، عنہم، ان کے بارے میں، یوم القیامتی، دن قیامت کے، یا کون، یکونو، ہوگا، کانا یکونو سے فعل مضارع. دیکھیں یہ جو من ہے یہ کویشچن کے لیے آیا ہے، کون، ٹھیک ہے، اور من جو ہے جو کے لیے بھی آتا ہے، بیچ میں بھی آتا ہے، اور جب یہ کسی اور اس سے آتا ہے وجہ سے تو نون کے اوپر جزم ہو جاتا، لیکن اب نون کے اوپر جزم نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کویشچن کے لیے آیا ہے. کیا، یا کون ہوگا، علیہم، ان پر، وکیلا، کارساز، وکیل. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہاں تم وہ لوگ ہو، یعنی اس قبیلے کی طرف اشارہ جس نے اس بشیر کا ساتھ دیا، کہ تم نے اس کی طرف سے جھگڑا کیا، دنیاوی زندگی میں اس کی طرف سے جھگڑا کیا، تو قیامت کے دن کون ان کو بچائے گا اللہ تعالیٰ سے؟ یعنی کون ہے جو قیامت کے دن ان کی طرف سے جھگڑا کرے گا، یا کون ہوگا ان پر وکیل، یعنی کارساز کون ہوگا. تو یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹ کے کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو تم نے اس کو بچانے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، تم نے اس کا ساتھ دیا، لیکن قیامت کے دن کون ساتھ دے گا، کون ان لوگوں کو بچائے گا؟ تو اپنی قوم، خاندان، دوست، ان کا ناحق ساتھ نہیں دینا چاہیے. اگر ناحق ساتھ دیں گے اور ہمیں پتا ہے یہ غلط ہے اور پھر بھی ہم نے ان کا ساتھ دیا، تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن پھر ہم بھی اسی لسٹ میں جا کر اور انہی لائن میں جا کر کھڑے ہو جائیں گے جنہوں نے گناہ کا ساتھ دیا. پھر اپنوں کی محبت اور احترام اور انصاف کے راست پر حائل نہیں ہونے چاہیے. مطلب یہ کہ اپنوں کی محبت تو ایک الگ بات ہے، احترام بھی ایک الگ بات ہے، وہ تو ہونا چاہیے، لیکن انصاف میں وہ آگے نہیں آنا چاہیے، انصاف سے کام لینا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم انصاف ہی چھوڑ دیں. جیسے مثلا آج کے ٹائم پر دیکھیں، زیادہ تر جو دیکھنے کو ملتا ہے کہ بیٹیاں ماں سے اگر مل جائیں یا تو بہو کے خلاف بھی زیادتیاں کرنے لگتی ہیں، یا پھر جو ہے سسرال کے خلاف، اپنی سسرال والوں کے خلاف، یا پھر بیٹیاں ناحق جو ہیں، ماں جو ہے ناحق بیٹیوں کا ساتھ دیتی ہیں. تو ان سب باتوں سے بچنا چاہیے. جو انصاف ہے انصاف پر قائم رہنا چاہیے، کیونکہ اپنے عمل ہمارے ساتھ ہوں گے اور دوسرے کے عمل اس کے ساتھ ہوں گے. ہمیں اپنی قبر میں لیٹنا ہے، دوسرے کو جا کر اس کی قبر میں لیٹنا ہے، تو غلط ساتھ کسی کا بھی نہیں دینا. اور مائیں جو ہوتی ہیں، جیسے بچے ہوتے ہیں، اپنے بچے ہوں یا دوسروں کے بچے ہوں،
تو اپنے بچوں کو بچانے کے چکر میں جھوٹ بول جاتی ہیں، ان کی حمایت لینے لگتی ہیں، یا دوسروں کو نیچا دکھانا یا جھوٹ بولنا، تو یہ بھی کیا ہو جاتا ہے، ناحق ساتھ دینا ہو جاتا ہے. جب شروع سے ہی وہ بچہ دیکھے گا تو اس کے اندر انصاف کبھی آئے گا ہی نہیں، اس کے اندر انصاف والی باتیں آئیں گی ہی نہیں، اور یہ گناہ جو ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے. کیونکہ ماں جو ہوتی ہے، ماں کے گود اور ماں کی پرورش پہلا مدرسہ ہوتا ہے نا بچوں کا، وہیں سے بچہ سیکھتا ہے. تو جب ہم شروع سے ہی ایسی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں، اپنے بچوں کا ساتھ دینے لگیں اور دوسروں کے بچوں کو جو ہے ہم جھوٹا کہہ دیں، بھلے ہی غلطی ہمارے بچے کی ہو، تو بچہ وہی دیکھتا ہے، اور پھر بڑے ہوتے ہوتے تک یہ باتیں اس کے اندر بڑھ جاتی ہیں، اور پھر وہ بڑے جرم کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے. یعنی پھر اس میں یہ بات عام ہو جاتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ گناہ کی بات ہے. تو انصاف سے کام لینا ہے زندگی میں، گھر کے معاملوں میں، باہر اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے دیورانی جٹھانیوں کے ساتھ، اپنے سسرالی رشتوں کے ساتھ، گھر والے رشتوں کے ساتھ، ہمیشہ کس کا ساتھ دینا ہے، انصاف کا ساتھ دینا ہے. کیونکہ یہی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹ رہے ہیں ان لوگوں کے کہ تم نے اس کا ساتھ دیا. ہاں انتم ہاؤلائی، تم وہ لوگ ہو کہ تم نے جھگڑا کیا. دنیاوی زندگی میں تو تم نے بچانے کی کوشش کر لی، آخرت میں کیسے بچاؤ گے؟ آخرت میں کون لڑے گا میرے سے اس کے حق میں آ کر؟ ومن، پھر دیکھیں، ومن جو کوئی یعمل، عمل کرے گا. دیکھیں یہاں پر ماں کا مطلب کیا آ رہا ہے، من کا مطلب جو آ رہا ہے، اور پیچھے کیا گیا، من کا مطلب کون گیا. ٹھیک ہے، اب کون آیا تو فعل مضارع کے اوپر جزم نہیں تھا، یکونو پورا تھا. اب یہاں پر ہم جو کر رہے ہیں، جو کوئی یعمل، عمل کرے گا، تو یہاں پر کیا ہے، فعل مضارع جزم آ رہا ہے. عملا یعملو سے یعمل، عمل کرے گا، عملا یعملو، امیلا یعملو، جو کوئی عمل کرے گا، سوءن برا، اور لام کے اوپر جزم من کی وجہ سے آ رہا ہے. او یا یظلم، وہ ظلم کرے گا، ظلمہ یظلمو، تو یہاں پر بھی یظلم ہو گیا، کس کی وجہ سے، من کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم جو کے کر رہے ہیں معنی، کون کے نہیں کر رہے. کون اگر ہوتا کویشچن کے لیے ہوتا تو پھر یہ جزم نہیں ہوتے، فعل مضارع پورے پورے ہوتے، تو یہ پہچان ہے اس کی. اور جو کوئی عمل کرے گا برا، یا وہ ظلم کرے گا، نفسہ، اپنی ذات پر، اپنی نفس پر، ثم پھر، یستغفر، وہ بخشش مانگے گا، استغفرا یستغفرو، استغفر، اور یہاں پر یہ فعل مضارع ہے، اور ثم کی وجہ سے را کے اوپر جزم ہے، لیکن یہاں پر ہمیں را کے نیچے جو زیر دکھ رہا ہے وہ آگے ملانے کے لیے ہے، اوریجنل میں اس میں زیر نہیں ہے، ثم کی وجہ سے. پھر وہ بخشش مانگے گا اللہ سے، یجد، وہ پائے گا، وجدہ یجدو، تو یہ یجد ہے، یہاں پر بھی دال کے اوپر جزم ہے ثم کی وجہ سے، لیکن زیر جو ہمیں نظر آ رہا ہے آگے ملانے کے لیے. اور وہ پائے گا اللہ کو، غفور الرحیمہ، بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر انہی کے طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جو بھی کوئی برے عمل کرے یا وہ اپنی جان پر ظلم کرے، انہیں پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ، انہیں پتا چل گیا کہ انہوں نے غلط کیا، انہوں نے اس کا ساتھ دیا، اسے سزا بھی مل گئی، اس کی حقیقت بھی پکڑی گئی. اب ان کو کیا کرنا چاہیے تھا، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے تھی. اگر وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے، سچے دل سے معافی مانگتے، پلٹ کر آ جاتے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو وہ غفور الرحیم پاتے، بخشنے والا، رحم کرنے والا پاتے. تو اگر یہ اصول بھی یاد رکھیں، اگر ہم سے کوئی برا عمل ہو جائے، کیونکہ انسان ہے، انسان کے پیچھے دشمن لگا رہتا ہے، ہر وقت دشمن لگا رہتا ہے، اور دشمن ہمارا، اور شیطان جو ہے ہمارا سخت دشمن ہے، اور وہی ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے. تو انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، بعض اوقات بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر انسان سچے دل سے پلٹ کر واپس آئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام ہو گیا، میں اب کبھی نہیں کروں گی، مجھے سچے دل سے معافی مانگے، اور اس غلطی پر پچھتائے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ غفور الرحیم پائیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ بات بات پہ جو ہے انسان کو جو ہے پکڑیں، یا اس کو ڈنڈے سے پٹائی کریں، یا اس کو سزائیں دے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے تو محبت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور ایسی محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے کہ اگر غلطی کر بیٹھیں، اور اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہمارے دل میں آنا چاہیے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ایسا نہ ہو اللہ ہم سے ناراض ہو جائیں، فوراً پلٹ کر واپس آ جائیں، اور فوراً سچے دل سے معافی مانگیں.
پھر دیکھیں یہاں پر پھر اس کے بارے میں بھی یہ بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کوئی گناہ کر بیٹھے پھر وضو کرے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو یقیناً معاف کر دے گا۔ تو جب بھی کوئی بڑا گناہ ہو جائے، چھوٹا گناہ ہو جائے اور آپ کو ڈر ہے اس گناہ کا، تو فوراً وضو کریں، 2 رکعت نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں، بالکل ڈوب جائیں اس نماز میں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے رو رو کے معافی مانگے۔ پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ جانماز سے اٹھ نہیں پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے، اور پوری امید کے ساتھ معافی مانگے، پوری امید کے ساتھ، یہ نہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں گے یا نہیں، امید نہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ماں بھی جب معافی مانگتے ہیں ماں سے، وہ بھی معاف کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کریں گے، وہ تو اس سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ تو بالکل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ قبول کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں طرف والا فرشتہ 6 گھڑیاں مسلمان گنہگار بندے سے اپنے قلم اٹھائے رکھتا ہے، اگر وہ شرمندہ ہو اور اس سے اس گناہ کا استغفار کر لے تو وہ لکھے بغیر قلم رکھ دی جاتی ہے، ورنہ ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی کچھ پل کے لیے وہ ٹھہرتے ہیں اور ہم ایک دم استغفار پڑھ لیں تو وہ لکھا بھی نہیں جاتا، پھر گناہ وہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ ہاں چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ کی تو معافی مانگنی ہی پڑتی ہے، کبیرہ گناہ کی معافی مانگنی پڑتی ہے۔ ومن، اور جو کوئی، یہاں پر بھی دیکھیں ہم جو کر رہے ہیں من کا میننگ، کیونکہ آگے یکسبو با کے اوپر جزم آ رہا ہے، یکسب تھا، یکسب ہو گیا یہاں پر، اور یکسبو تھا فعل مضارع، کسبا یکسبو، اور جو کوئی کمائے گا، اسمن گناہ، فانما تو بے شک، فا مطلب تو، انما بے شک، یکسبہ وہ کماتا ہے اسے، علی نفسی ہی اپنی نفس پر، یعنی اپنے خلاف، اپنی نفس پر مطلب اپنے خلاف، کبھی کبھی علی کا مطلب خلاف میں بھی آ جاتا ہے، اپنے خلاف۔ وقان اللہ، اور ہے اللہ، علیمن حکیمہ، جان علم والے، حکمت والے، یعنی جس نے گناہ کیا وہ گناہ اس نے اپنے لیے کمایا، اس کا فرق، یعنی اس سے کسی اور کو فرق نہیں پڑتا۔ جو کوئی برا کرے گا، گناہ کمائے گا، اس کی سزا اس کو خود ملے گی، گناہ کرنے کا نقصان اس کو خود اس کی سزا ملے گی۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ اپنے ہی برے کے لیے کرتا ہے، یعنی اس کا وہ، کیونکہ اس کا وبال اسی پر پڑے گا، قیامت کے دن اس کی سزا اس کو خود ہی ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے اور بڑی حکمت والے ہیں، یعنی یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر بندہ گناہ گار ہے لیکن وہ سچے دل سے معافی مانگ لے تو اس کا کچھ نہیں بگڑتا، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر جو وہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو جانتے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں، یعنی اگر وہ معافی مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ ومن، اور جو کوئی، یکسب کمائے گا، خطیئتن کوئی خطا یعنی غلطی، او اسمن یا گناہ، میں نے خطا اور گناہ کے بیچ میں فرق بتایا تھا۔ خطا جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی ہماری جو انٹینشن ہے وہ اچھے کام کرنے کی ہے لیکن ہم سے جو ہے وہ کام بگڑ گیا، ہم کرنا چاہتے تھے اچھا اور ہو گیا برا، گناہ ہو گیا، تو وہ خطا ہوتی ہے۔ اور جو گناہ ہوتا ہے انسان جان بوجھ کر کرتا ہے، اصل میں یہ آسمہ سے بنا ہے۔ آسمہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو اونٹنی بہت زیادہ صحت مند ہے اور وہ تیز چل سکتی ہے لیکن وہ سستی کی وجہ سے تیز رفتار سے نہیں چلتی۔ تو انسان جو ہے وہ صحت مند ہوتا ہے، اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے، لیکن سستی کی وجہ سے وہ نیکی کرنے سے پیچھے رہ جاتا ہے اور وہ اس کے بدلے گناہ کر بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتے ہیں اسم یعنی گناہ۔ تو جو کوئی یکسب کمائے گا، خطیئتن کوئی خطا یا کوئی گناہ، ثم پھر یرمی وہ الزام لگائے، یرمی کہتے ہیں پھینکنے کو، رمی کہتے ہیں نا، رمی کرنا، رمی کس کو کہتے ہیں؟ جب حج پر جاتے ہیں رمی کرتے ہیں، پتھر پھینکتے ہیں، اس کے لیے رمی آتا ہے، تو رما سے بنائیے، رما یرمی ارمی،
ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہے کہ دوسروں کے اوپر الزام جو ہے وہ لگایا یعنی پھینکا جاتا ہے، تھوپا جاتا ہے، تھرو کیا جاتا ہے الزام. اس لیے الزام لگانے کے لیے بھی یرمی لفظ کا استعمال ہوتا ہے. پھر یرمی وہ الزام لگائے بھی اس کا بری ان کسی بری پر. بری مطلب بے گناہ پر. کہتے ہیں نا میں اس سے بری ہوں. بری مطلب میں اس چیز سے الگ ہوں، بے گناہ ہوں. تو بری ان کا مطلب کیا ہے؟ بے گناہ، کسی بے گناہ پر. فقط تو در حقیقت احتملا اس نے اٹھا لیا. احتملا کہتے ہیں برڈن اٹھانے کو. حمل برڈن کے لیے آتا ہے، بوجھ کے لیے، بوجھ اٹھانا. تو احتملا یحتمل احتمل فعل ماضی ہے. تو در حقیقت اس نے اٹھا لیا بہتانن بہتان و اسمن اور گناہ مبینن کھلم کھلا. تو دیکھیں یہاں پر کیا ہے کہ جس سے خطا ہو جائے یا گناہ ہو جائے، یعنی خطا کرے، گناہ کرے اور وہ الزام کسی اور پر لگا لے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب کہ اس نے بہت بڑا بہتان اپنے سر پر اٹھا لیا، بہت بڑا گناہ کھلم کھلا. اب اس کی سزا اس کو کیا ملے گی اسے بھی نہیں پتا کہ کتنی سخت سزا اس کو ملے گی قیامت کے دن. تو کبھی بھی اگر گناہ ہو جائیں تو اس کو ایکسیپٹ کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگے، روئیں، شرمندہ ہوں، اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. لیکن دوسروں کے اوپر الزام نہ لگائیں. اپنی عزت بچانے کے لیے دوسروں پر الزام نہ لگائیں، کیونکہ عزت اور ذلت دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں. اگر سچ کا ساتھ دیں گے، سچ کو ایکسیپٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی عزت اور بڑھاتے چلے جائیں گے. لیکن جھوٹ کا ساتھ دیا، الزام دوسروں پر لگا دیا، اس وقت تو ہم بچ جائیں گے، لیکن قیامت کے دن کیسے اس بوجھ کو اٹھائیں گے؟ کیونکہ گناہ کا بوجھ جو ہے وہ چھوٹا نہیں ہوگا، وہ کمر توڑ دینے والا ہے. وہ جو ہے سیدھا جہنم میں لے جا کر ہی چھوڑے گا، پیچھا چھوڑے گا. اور دیکھیں گناہ جو ہے وہ جہنم تک لے جاتا ہے. اس لیے اس سے ہمیشہ اپنے آپ کو چھڑاتے رہیں تاکہ اگر جنت میں جانا ہے. اور چھڑائیں گے کیسے؟ اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگیں. گناہ ہو جائیں فوراً معافیاں مانگیں، صدقہ کریں، خیرات کریں، نفل نمازیں پڑھیں، تو پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے غفور الرحیم ہیں.